بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی۔ شروع میں بہت زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، طائف والوں نے بات نہیں مانی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کو یہ سعادت بخشی کہ وہ اسلام میں داخل ہوں۔ 6 آدمی آئے پہلے سال، پھر دوسرے سال 12، پھر 88، 5 عورتیں اور 83 مرد۔ تو مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا۔ تو آخر کار پھر مدینہ کی طرف ہجرت کا بھی حکم آیا کہ جس طرح نبوت کی ابتدا رؤیا صالحہ یعنی سچے خوابوں سے ہوئی، چونکہ پہلے بات گزر چکی ہے کہ نبوت کے ابتدا میں یعنی نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ تو جیسے نبوت کی ابتدا رؤیا صالحہ سے ہوئی، اسی طرح ہجرت کی ابتدا بھی رؤیا صالحہ سے ہوئی۔ ابتداءً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہجرت کی جگہ دکھلائی گئی۔ مقام کا نام نہیں بتلایا گیا، بلکہ اجمالاً صرف اتنا دکھلایا گیا کہ آپ ایک نخلستان یعنی کھجور والی زمین کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو خیال ہوا کہ شاید وہ مقام یمامہ یا حجر ہو۔ آپ اسی تأمل اور تردد میں تھے کہ وحی الہی نے مدینہ منورہ کی تعیین کر دی، یعنی وحی آئی اور اس میں اس بات کی تعیین ہو گئی کہ آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کرنی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی حضرات صحابہ کرام کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی کہ مدینہ، بحرین اور قنصرین، ان 3 شہروں میں سے کسی شہر میں بھی جا کر آپ فروکش ہو، مقیم ہو، وہی آپ کا دار الہجرت ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے امام جریر رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہاں ایک نکتہ ہے کہ جس طرح مہمان عزیز پر متعدد مکانات پیش کیے جاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 شہر کیوں پیش کیے گئے؟ ایک ہی شہر مدینہ منورہ بتلا دیا جاتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مہمان عزیز کو متعدد مکانات پیش کیے جاتے ہیں، جس کو چاہے پسند کرے، اسی طرح بطور اعزاز اور اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے متعدد مقامات دکھلائے گئے، اور اخیر میں مدینہ منورہ متعین اور منتخب ہوا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیعت عقبہ کے مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم سنتے ہی پوشیدہ طور پر ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی نے مع بیوی اور بچے کے ہجرت کا ارادہ فرمایا، مگر ہجرت کرنا بھی کوئی آسان نہ تھا۔ جو ہجرت کا ارادہ کرتا، قریش سد راہ ہوتے، راستہ بند کر دیتے، سامنے آ جاتے اور پوری کوشش کرتے کہ ہجرت نہ کرنے پائے، ورنہ اپنے جور و ستم کا تختہ مشق کس کو بنائیں گے؟ یعنی جب یہ لوگ ہجرت کریں گے تو انہوں نے جو جور و ستم کرنا ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا ہے، وہ کس پر کریں گے؟ چنانچہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مع اپنی بیوی اور بچے کے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور اونٹ پر کجاوا بھی کس دیا اور بیوی اور بچہ کو اس پر سوار بھی کر دیا، اس وقت لوگوں کو اطلاع ہوئی۔ ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جو کہ ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام المؤمنین بنی، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا،
ان کے رشتہ داروں نے یہ کہا کہ تم کو اپنے نفس کا اختیار ہے، یعنی تم خود تو جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی کو تم نہیں لے جا سکتے۔ اور یہ بات کہہ کر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا، اور ادھر سے ابو سلمہ یعنی ان کے جو خود ابو سلمہ ہے، اور ادھر سے ابو سلمہ کے رشتہ دار آ پہنچے، اور یہ کہہ کر کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، یعنی تم تو جا سکتے ہو لیکن ہمارے پوتے کو نہیں لے جا سکتے، اس کو کوئی نہیں لے جا سکتا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی گود سے چھین لیا۔ ماں، باپ، بچہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ باپ مدینہ چلے گئے اور ماں میکے چلی گئی، اور بچہ اپنے والد کے گھر والے ان کو لے گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنے تنہا مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میرے عزیزو یہ بات کہنے کو تو آسان ہے، لیکن جب یہ جس کے ساتھ یہ پیش آ جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے اللہ ہی اس سے واقف ہے، کہ جب صبح ہوئی تو میں ابطح میں جاتی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب صبح ہوئی تو میں ابطح میں جا کر بیٹھ جاتی اور شام تک روتی رہتی۔ جب اسی طرح 1 سال گزر گیا تو میرے بن الاعمام، میرے چچا کے بیٹوں میں سے ایک شخص کو مجھ پر رحم آیا، اور بن المغیرہ سے یہ کہا، یعنی میرے خاندان والوں سے کہا، کیا تم کو اس مسکینہ پر رحم نہیں آتا؟ اس پر بن المغیرہ نے مجھ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی، اور بن الاسد نے میرا، جو کہ ان کے شوہر کا خاندان تھا بن الاسد، انہوں نے میرا بچہ واپس کر دیا۔ میں نے بچہ کو گود میں اٹھایا اور اونٹ پر سوار ہو کر تنہا مدینے کا راستہ لیا۔ جب مقام تنعیم پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ملے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں مشرف بے اسلام ہوئے، یعنی اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ عثمان بن طلحہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں شہید ہوئے۔ روض الانف ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو فرما رہی کہ جب میں مقام تنعیم پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ملے۔ تنہا دیکھ کر پوچھا، کہاں کا قصد ہے؟ میں نے کہا، اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ میں نے کہا، لا واللہ الا اللہ و بنی ھذا، خدا کی قسم کوئی نہیں مگر اللہ تعالیٰ اور میرا یہ بچہ۔ یہ سن کر عثمان کا دل بھر آیا، اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے آگے ہو لیے۔ جب منزل آتی تو اونٹ بٹھلا کر خود پیچھے ہٹ جاتے، جب میں اتر جاتی تو اونٹ کو دور لے جاتے اور ایک درخت سے باندھ کر اس درخت کے سائے میں لیٹ جاتے، اور جب روانگی کا وقت ہوتا تو آ جاتے اور اونٹ لا کر کھڑا کر دیتے اور خود پیچھے ہٹ جاتے اور کہتے کہ سوار ہو جاؤ۔ جب میں سوار ہو جاتی تو مہار پکڑ کر چلتے، جب کسی منزل پر اترتے تو ایسا ہی کرتے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء کے مکانات دور سے نظر آنے لگے تو یہ کہا، اسی بستی میں تمہارے شوہر مقیم ہے، اللہ کی برکت کے ساتھ اسی بستی میں داخل ہو اور مجھے میرے شوہر کے پاس پہنچا کر وہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ خدا کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ کسی کو شریف نہیں پایا۔ یعنی ان کا یہ جو رویہ دیکھا سفر کے دوران تو بہت اچھا رویہ رہا، جبکہ غیر محرم بھی تھے اور مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اتنا اچھا رویہ کیا کہ فرمانے لگی، خدا کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ کسی کو شریف نہیں پایا۔ پھر عامر بن ربیعہ نے اپنی بیوی لیلہ بنت ابی حسمہ کے اور پھر عامر بن ربیعہ نے اپنی بیوی لیلہ بنت ابی حسمہ اور احمد بن جحش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش نے مع اہل و عیال کے ہجرت کی اور مکان کو قفل ڈال دیا، قفل تالا لگا دیا۔ عتبہ اور ابو جہل کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے
کہ لوگ ایک ایک کر کے مکہ سے کوچ کر رہے ہیں، مکہ کے مکان خالی اور ویران ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر عتبہ کا دل بھر آیا اور سانس بھر کر یہ کہا، کل دار وان طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحوب، کہ ہر مکان خواہ وہ کتنے ہی عرصہ تک آباد اور عشرت کدہ بنا رہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ غم کدہ اور ماتم کدہ بن جاتا ہے۔ یہ شعر اس اعتبار سے کہا کہ جو مکہ کے گھر ہیں وہ ویران ہوتے جا رہے ہیں اور غم کدہ اور ماتم کدہ بنتے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہا، یہ سب کچھ ہمارے بھتیجے کا کام ہے، نعوذ باللہ، یہ سب کچھ ہمارے بھتیجے کا کام ہے جس نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی۔ اس کے بعد عکاشہ بن محصن، عقبہ بن ابی وہب، شجاع بن وہب، اربد بن جمیرہ، منقذ بن نباتہ، سعید بن رقیش، محرز بن نضلہ، یزید بن رقیش، قیس بن جابر، عمر بن محصن، مالک بن عمر، صفان بن عمر، ثقیف بن عمر، ربیعہ بن اکثم، زبیر بن عبید، تمام بن عبید اور سنجرہ بن عبیدہ اور محمد بن عبداللہ بن جحش، اور عورتوں میں سے زینب بنت جحش، ام حبیبہ بنت جحش، جزامہ بنت جندل، ام قیس بنت محصن، ام حبیب بنت ثمامہ، آمنہ بنت رقیش، سنجرہ بنت تمیم اور حمنہ بنت جحش نے ہجرت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عیاش بن ابی ربیعہ 20 سواروں کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ ہشام بن عاص نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن قوم کے لوگوں نے مزاحمت کی، مقابلہ کیا اور ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے تو ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام، ابو جہل کے بھائی جو بعد میں مشرف باسلام ہوئے، یہ دونوں مدینہ پہنچے اور جا کر یہ کہا کہ تیری ماں نے قسم کھائی ہے، عیاش بن ابی ربیعہ سے کہا، تیری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تجھ کو نہ دیکھ لے گی اس وقت تک نہ سر میں کنگھی کرے گی اور نہ دھوپ سے سایہ میں آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کا دل بھر آیا اور ابو جہل کے ساتھ ہو لیے۔ ابو جہل نے راستہ ہی سے عیاش کی مشکیں باندھ لی اور مکہ لا کر عرصہ تک قید میں رکھا اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے اور ان کی رہائی کے لیے دعا فرماتے، اللہم انجل الولید ابن الولید وسلمۃ ابن ہشام وعیاش ابن ابی ربیعہ، اے اللہ تو ولید اور سلمہ اور عیاش کو مشرکین کے جور و ستم سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ اللہ نے نجات دی اور چھوٹ کر مدینہ پہنچے۔ جن لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی ان کے اسماء حسب ذیل ہیں: زید بن خطاب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی، سراقہ کے دونوں بیٹے عامر بن سراقہ اور عبداللہ بن سراقہ، خنیس بن حذافہ سہمی، سعید بن عمرو بن نفیل، واقد بن عبداللہ تمیمی، خولہ بن خولہ، مالک بن ابی خولہ، اور بکیر کے چاروں بیٹے ایاس بن بکیر، عامر بن بکیر، عاقل بن بکیر اور خالد بن بکیر، یہ سب حضرات ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر۔ اس کے بعد ہجرت کرنے والوں کا ایک تانتا بندھ گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ، صہیب بن سنان، حمزہ بن عبد المطلب، زید بن حارثہ، ابو مرثد، کنانہ بن حسن، انس اور ابو کبشہ اور عبیدہ بن حارث، ان کے دونوں بھائی طفیل بن حارث اور حسین بن حارث، مصطح بن اساسہ، سویبت بن سعد اور طلیب بن عمیر، خباب بن ارت، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام، ابو صبرہ بن ابی رحم، مصعب بن عمیر، ابو حذیفہ بن عتبہ اور سالم مولا ابی حذیفہ، عتبہ بن غزوان، عثمان بن عفان،
رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب حضرات ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ الغرض رفتہ رفتہ تمام صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں سوائے ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کوئی باقی نہ رہا، مگر چند بے کس اور بے پناہ مسلمان جو کفار کے پنجہ میں پھنسے ہوئے تھے وہ مکہ میں رہ گئے۔ تو یہ تھی مدینہ کی طرف ہجرت۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، تو اس کا واقعہ آگے آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے قریش نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آخری موقع باقی بچ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہے، ہاتھوں سے نکل رہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی اور اس میں مشورہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے تو کیسے کرے، کون کرے۔ اس کے لیے مشورہ ہوا، انشاءاللہ وہ کل ہمارے سامنے آ جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔